اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارے نئے آنے والے دوست ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ٹیومرز کا بننا، رسولیاں بننا، خواہ وہ جسم کے کسی حصے میں بھی بنتی ہوں۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ عورتوں کے یوٹرس میں ٹیومر کا بننا اور انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیومر کا بننا، غدود کا بڑھ جانا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیومرز کے اندر پین ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دبانے سے بعض اوقات پین نہیں ہوتی۔ اور عورتوں کے اندر یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے کہ جب ٹیومر بننا شروع ہو جاتا ہے یوٹرس کے اندر تو پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جو مہینے میں کم از کم 2 سے 3 بار بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اتنا بلڈ ضائع ہوتا ہے کہ عورت بہت ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، عورت بالکل اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو مور دین 99% کیا بلکہ 100% کہیں گے، اگر ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے تو اس کی یوٹرس نکال کے پھینک دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورت بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور مرد بھی کبھی بھی عورت سے وہ لطف، وہ مزہ نہیں اٹھا سکتا اگر عورت کی یوٹرس کو نکال دیا جائے۔ اب اگر کسی کی جوانی کے اندر یوٹرس میں ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی یوٹرس کو نکال دیا جائے، تو آپ سوچیں کہ اس بیچاری بچی پہ یا اس ہماری بیٹی پہ کیا وقت گزرے گا کہ ساری عمر اولاد کے بغیر گزارنا اور ایک تکلیف دہ مراحل سے گزرنا اس کے بس کی بات نہیں، اور پھر اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ ٹیومر کے پیدا ہونے کی وجہ، آپ اپنے جگر کو مسلسل کمزور کرتے جاتے ہیں تو اس کا پیدا ہونا یقینی ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر جو استعمال ہوتا ہے خوراک کا، وہ چٹ پٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، جیسے کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا، مالٹے کا استعمال، چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا اور مسلسل استعمال کرنا، اور کدو، ٹنڈے، شلجم، مونگرے، دال مونگ، بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، ان چیزوں کے نزدیک نہ جانا، زیتون کا استعمال نہ کرنا، سرسوں کے تیل کا استعمال نہ کرنا، ٹماٹر کا زیادہ استعمال کرنا، تو یہ چیزیں عورتوں کے لیے پرابلم کا باعث ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے انسان کے خون میں گاڑھا پن پیدا ہوتا جاتا ہے، جیسے انسان کے رائٹ کڈنی کی سٹون بنتی ہے، وہ بھی اسی کیفیت میں بنتی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر انسان میں ایک ہی کیٹیگری کے اندر کنڈیشن سامنے آئے۔ اگر کسی عورت میں یہ کیفیت موجود ہے تو اس کو ٹیومر نہ بھی ہو، لیکن اس کو اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ٹیومر کے پیدا ہونے کی وجہ تب ٹیومر بنتا ہے جب انسان کا جگر، انسان کے گردے، یہ دونوں خون کو پراپر صاف کرنا بند کر دیں، اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے خون کے اندر تعفن پیدا ہوتا چلا جائے، اور خون میں غلظت بڑھتی جائے، اور خون گاڑھا ہوتا چلا جائے، اور پانی اس کے اندر سے کم ہوتا چلا جائے۔ تو ایسی صورت میں زہریلے مواد خون کے اندر پرورش پانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹیومر کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اگر کسی عورت کے اندر ٹیومر پیدا ہوا یوٹرس میں، اگر اس نے آپریٹ کروا بھی دیا تو 10-12 سال کے بعد پھر دیکھنے میں آیا کہ پھر دوبارہ اسی جگہ پہ اسی کنڈیشن کے اندر ٹیومر پیدا ہوا، اور پھر دوبارہ اسی ٹیومر نے بلیڈنگ کے مسائل کو پیدا کیا۔ یاد رکھیں کہ ٹیومر کا پیدا ہونا یہ صرف اور صرف آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم، آپ کے جگر کے نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اگر آپ تجربہ کریں گے، اگر آپ انالیسس کریں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسی کنڈیشن میں جس انسان کے ساتھ اس قسم کی پرابلم ہوتی ہے، ٹیومر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، تو اس کے پٹھوں میں کھچاؤ ضرور رہے گا اور وہ کانسٹیپیشن کا شکار ضرور رہے گا۔ ایسی حالت میں آم کا استعمال، خربوزے کا استعمال، اب ہمارے بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ پہلے بلیڈنگ پہلے ہی ہو رہی ہے
اور آپ ایسی چیز کا استعمال کروا رہے ہیں کہ جو پہلے سے گرم ہے، تو بلیڈنگ کیسے رکے گی؟ یاد رکھیں کہ ہم نے بلیڈنگ کو نہیں روکنا، کیونکہ بلیڈنگ ایک علامت کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے، جو رسولی بننے کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے۔ آپ رسولی کو ختم کریں گے، نہ کہ آپ بلیڈنگ کو ختم کریں گے، کیونکہ اگر آپ بلیڈنگ کو ختم ساری عمر کرتے رہیں گے، آپ دوائی لیں گے، وقتی طور پر بلیڈنگ رک جائے گی، لیکن بلیڈنگ بعد میں پھر شروع ہو جائے گی۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس علاج میں تھوڑا سا دقت پیش آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرح پرہیز نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کچھ وقت درکار ہوتا ہے علاج میں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔